صل علی محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو جو چیز آج دکھانے والا ہوں وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سین ہے مولا کے حرم میں، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حرم میں یہ سین ہے۔ ایک سین یہ ہو گیا، یہ باب طوسی اور مولا کے حرم کے درمیان ہے، یہ باب طوسی ہے، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ مولا کا حرم مبارک ہو گیا۔ ایک تو یہ سین ہو گیا، دوسرا یہ سامنے مولا کے باب جو مین دروازہ ہے اس کے سامنے ہے، یہ بھی سین ہے، اور یہ اس کو باب ساعہ کہتے ہیں جو معروف ہے، یہ ساعت گھڑی کو کہتے ہیں اس لیے یہ معروف سا ہے، لیکن اس کے درمیان میں دو دروازے ہیں، یہ ایک ہو گیا باب مسلم بن عقیل، اور اس سے آگے جو وہ ہے باب رضا، باب رضا۔ پھر اس سے آگے چلے جائیں، یہ مولا کے حرم کے اس جانب چلے جائیں دوسری جانب، تو وہ ہے باب قبلہ۔ باب قبلہ اور مولا کے حرم کے درمیان بھی اسی طرح کا سین ہے جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بالکل سیم ہی اسی طرح کا ہے۔ اور پھر یہ حرم کے پیچھے اس سے بالکل دوسری سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پر یہ سین فاطمیہ بہت ہی ماشاءاللہ وسیع و عریض بنا ہوا ہے، وہاں پر مولا کا لنگر خانہ، مضیف خانہ، یہ سارا اسی طرف ہے۔ تو یہ ٹوٹل تقریباً جو حرم کے پرسنل پیج ہے وہاں پر جو اپلوڈ ہوا تھا، یہ تقریباً ٹوٹل رقبہ بنتا ہے 6500 مربع میٹر، 6500 مربع میٹر ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں جو چیز دکھائی ہے اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے، کیوں دکھائی ہے۔ شروع میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قلین ہے، اور یہ ایرانی قلین ہے اور بہت مہنگی قلین ہے ماشاءاللہ۔ 2 دن پہلے پورے حرم کو یعنی 6500 مربع میٹر قلین ایران سے گفٹ ہوئی ہے کسی مومن کی طرف سے، اور وہ مومن اس دنیا میں ابھی نہیں ہے، لاسٹ ایئر تقریباً اس کی وفات ہو گئی تھی۔ اللہ پاک یقیناً وہ جنت میں ہے، اس کا اعلیٰ مقام ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ہر سال حرم کو قلین گفٹ کرتا ہے، اس سال بھی اس کے مرنے کے بعد یہ قلینیں حرم میں آئی ہیں، حرم کو گفٹ کی گئی ہے۔ تو یقیناً یہ مولا کے حرم کے لیے سجاوٹ بھی تھی، مولا کے حرم کی خوبصورتی بھی تھی۔ تو جس نے مولا کے حرم کی سجاوٹ کی ہو، خوبصورتی کی ہو، اپنا تعاون کیا ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی اس کی قبر میں گئے ہوں گے۔ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کی قبر میں جا کر اپنی زیارت بھی کروائی ہوگی اور کہا ہوگا کہ آپ نے میرے حرم کی تزئین و آرائش کے لیے اپنا پیسہ بھی خرچ کیا تھا، وقت بھی خرچ کیا تھا، تو آج میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ کی بارگاہ میں، آپ کی قبر میں آ کر آپ کو سلامتی کا کہہ رہا ہوں کہ آپ پر سلامتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ اور عقیدہ ایسے عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمیں روایات سے بھی ملتا ہے کہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں، جو مولا کے محب ہیں، جب وہ قبر میں اترتے ہیں تو پہلی رات ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بلکہ مرتے وقت ہی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب ہوتی ہے، پھر قبر میں مولا کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور حشر میں پل صراط پر ہر وہ مشکل مقام جہاں پر انسان کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی، جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور اس کی آل کے چاہنے والے ہیں، رسول پاک کی آل کے چاہنے والے ہیں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پیروکار ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو ہر مشکل پر محمد و آل محمد کام آئیں گے۔ اور انشاءاللہ آج جس مومن نے یہ گفٹ کیا ہے اس کے لیے دعا گو ہیں، یقیناً وہ اعلیٰ درجے پر ہے، پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک تجھے واسطہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی پاک ہستی کا، مولا کی پاک ولایت کا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک عصمت کا، اس مومن کے مزید درجات بلند فرما، اور ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی جتنا ہو سکے اپنے تائیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ابا عبداللہ حسین، اور جتنا بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، ان کے حرم میں جتنا کوئی تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ اور آخر میں یہ بات آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ یہ جو ہدیہ آتا تھا اس مومن کی طرف سے جو اس دنیا میں اب نہیں ہے، یہ صرف حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے نہیں آتا تھا، بلکہ اسی طرح مولا حسین بادشاہ کے حرم میں جتنا قلین ہیں، اور کافی عرصے سے، کافی سالوں سے، کئی سالوں سے، یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے، بارہا ہو رہا ہے
اسی طرح حرم ابا عبداللہ حسین، حرم ابا الفضل العباس سامرا کاظمین میں، اور ایران میں تو یقیناً وہ خود ہوں گے، مجھے پتہ نہیں ہے، ویسے میرا یقین ہے کہ جو یہاں بھیجتا تھا تو یقیناً وہ مورزاق بادشاہ کو بھی ہدیہ کرتا ہوگا۔ برکیف دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے، ان کے درجات مزید اعلیٰ فرمائے۔ اللہم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومنین کرام، آخر میں اس مرد مومن کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ ایک بار سورہ فاتح اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس کے روح کو اصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلن اعداءہم۔